السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسحاق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی زندگی چینل۔ بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کی پہلی رات کی فضیلت بتاؤں گا۔ ویسے تو رمضان کی ہر رات برکت والی ہے، چلیے دوستوں تفصیل سے سنتے ہیں تاکہ ہم سب کو اس کی فضیلت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی رات بہت ہی افضل رات ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کی لذت الگ ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کی فضیلت الگ ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن پہلی رات جو رمضان شریف کی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی رات جو ماہ رمضان کی آتی ہے، عرش کے نیچے سے اللہ پاک ہوا چلاتا ہے، اور پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر محبت جس بندے پہ پڑ جاتی ہے، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ رمضان کی پہلی رات کو ہم پر کرم کر دے۔ اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی نظر کرم پڑ گئی تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ چلیے ایک بہت ہی پیاری حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روزہ رکھا، اور وہ معصوم بچے جن کی عمر بہت کم ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین نے روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہونے والی ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب کے سب مصلی پر اللہ پاک سے دعا کرتے اور وہ روتے، چھوٹے بڑے سب روتے۔ وہ گھر کیسا گھر ہوگا جہاں بچہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے سامنے روتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے سامنے روتی۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی دعا کو ختم کیا اور اندر گئیں، اور گھر میں 4 روٹی تھی، وہ باہر لے آئی، اور پہلی روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور پھر دوسری روٹی حضرت حسن کے سامنے رکھی گئی، اور پھر تیسری روٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی، اور پھر بعد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سامنے روٹی رکھی۔ وہاں مسجد نبوی میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، افطاری کا وقت ہو گیا۔ سب نے اپنی روٹی کو کھایا، پتہ نہیں ان کو سحری میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں، اور سب نے روٹی کھائی۔ میرے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں باندھنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ ارے ایک ہی تو روٹی ہے اور آدھی روٹی تم دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ اور وہ چھوٹے بچے حسن حسین کہتے ہیں، امی امی تم نے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھی اور کہا، ہو سکتا ہو میرے ابا کو افطار میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے ابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے چلی، دوپٹے میں آدھی روٹی باندھ کر چلی ہیں۔ ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ میرے نبی فاطمہ سے تعجب سے پوچھتے ہیں، کہا بیٹی فاطمہ ابھی دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں اندر تو لے کے چلیں۔ جب اندر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا، ابا افطار کرتی تھی، آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی کھولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا، فاطمہ اچھا ہوا تو روٹی لے کے آئی ہے، ورنہ چوتھی رات بھی اسی طرح پھانکے سے گزر جاتی۔ ارے دوستوں، وہ کیسی نازک گھڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا جان آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے ابا کو کھلاتی رہیں اور جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی اب کیوں روتی ہو؟ فاطمہ نے کہا ابا جان کل کیا ہوگا؟ کل آپ کو کون کھلائے گا؟ کل پتہ نہیں میرے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں، کل پتہ نہیں آپ کے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں۔ ارے دوستوں، ہمارے نبی کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور کتنے پیار سے فرمایا فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کروں گا۔ ہمارے صبر کی برکت سے ہمارے گنہگار امتیوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ مسلمانوں کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی میری خاطر 4 دن بھوکے رہے اور ان کی بیٹی فاطمہ بھوکی رہی اور ہم سب مسلمان نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، امت اتنی بے وفا نکلی، ذرا سا بھی سوچا نہیں کہ ہمارے نبی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ہاں یہ کمزور امت کیا کر رہی ہے؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ قیامت کے دن نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہمارے نبی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے امت کی خاطر بھوکے رہے اور طائف میں پتھر مارے گئے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ مسلمانوں کم سے کم دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو اور کم سے کم 100 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، کچھ امت کی طرف سے ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔